بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کے لیکچر نمبر 18 کے ساتھ مس نائمہ حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ریڈ کلف ایوارڈ کہ ریڈ کلف ایوارڈ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ 3 جون 1947 کو بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا اور اس قانون کی منظوری کے بعد قانون آزادی ہند 1947 کہلایا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ تو پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کی، یعنی سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن، یعنی کہ ایسا شخص جو حد کرے گا، یعنی کہ صوبوں کی حدود مقرر کرے گا۔ ایک حد بندی کمیشن قائم کی گئی جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے مختلف نمائندے، جیسے کہ پنجاب کی طرف سے پاکستان کی طرف سے جسٹس منیر اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے جو تھے وہ مہر چاند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے، جو کہ ہائی کورٹ کے جج بھی تھے، یہ مقرر کیے گئے۔ بنگال کی حد بندی کے لیے کون؟ پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح، محمد ایس اے رحمان، محمد اکرم، جبکہ بھارت کی طرف سے سی بسواس اور بی کے مکھرجی تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے اور ان کے عملے نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے حد بندی کا فیصلہ کیا، یعنی کہ ریڈ کلف جو تھا وہ کسی طریقے سے کیا ہوا کہ جو کانگریس تھی اس کے ساتھ مل گیا۔ گٹھ جوڑ کر کے مطلب ہوتا ہے کہ مل جانا، آپس میں کوئی سمجھوتا کرنا، کوئی بات چیت کرنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں گٹھ جوڑ کر کے مل جل کے فیصلہ کریں گے، اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یعنی جو علاقے ہندوستان، یعنی کہ جو ہندو لوگ تھے وہ اپنے اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ اس اپنے علاقوں میں شامل کروا لیے۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک جانب پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی اگر آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو کشمیر ہے اس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کی سازش کے تحت جو کیا ہوا کہ وہ کشمیر جو ہے اس کو بھارت میں شامل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو دوسرے دریا جو تھے جو کہ وہ بھی پاکستان میں شامل ہونا تھے اس کو بھی بھارت میں شامل کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم تھی جس سے نفرتوں کی دیواریں مضبوط ہو گئیں اور نفرتیں اور زیادہ پھوٹ پڑیں، اور دونوں قوموں کے درمیان امن و سکون کے بجائے انتقامی جذبے فروغ پانے لگے، یعنی انتقامی جذبے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور فسادات ہوئے۔ کافی لوگ، 15 لاکھ افراد قتل بھی ہوئے، 50,000 خواتین اغوا ہوئیں اور 1 کروڑ سے زائد افراد کو ترک وطن ہونا پڑا، کا مطلب وطن چھوڑنا پڑا۔ اب نوزائیدہ مملکت تھی، اس میں اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو سنبھالا دینا مشکل کام تھا، یعنی ایک نئی مملکت بن چکی تھی۔ اور یہ ریڈ کلف جو ہے یہ ہوا تھا 17 اگست 1947 یعنی 1947 کو۔ کشمیر کی عوام کی مرضی کے خلاف ان کو بھارت میں شامل کر لیا گیا، جبکہ جوناگڑھ اور مناوادر کی 2 ریاستوں کو طاقت کے بل پر قبضے میں لے لیا گیا، یعنی ان کی طاقت کے بل پر ان کو بھی بھارت میں شامل کر لیا گیا، اور کچھ 450 کے قریب جو ہے نیم خود مختار ریاستیں تھیں جن سے یہ پوچھا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آزاد رہ سکتی ہیں، یا اپنی مرضی سے چاہیں تو بھارت میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ ان میں کشمیر اور حیدرآباد کی ریاستوں میں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کون سے کشمیر کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ہے آزاد کشمیر، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کشمیر بھی 2 ہے، ایک مقبوضہ کشمیر ہے جس پر ہندو قابض ہے، اور ایک ہے آزاد کشمیر۔ تو وہ جو خود مختار اور نیم مختار ریاستیں تھیں ان میں کشمیر اور حیدرآباد کی ریاستیں بھی تھیں۔ انہوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان بننے کے بعد کشمیر کے مسئلے پر 3 جنگیں بھی ہوئیں، اور بھارت اس مسئلے کو خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا، جہاں آج بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈا میں مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ حل طلب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایسا مسئلہ جس کو ابھی حل کرنا باقی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد کشمیر کے مسئلے کو حل کرے اور کشمیریوں کو بھارتیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ تو یہ تھا ریڈ کلف ایوارڈ
کہ کس طرح انہوں نے سازشوں کے ذریعے جو وہ پاکستان میں حصے آنے تھے اس کو بھی بھارت میں شامل کر لیا۔ آج کا لیکچر اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔